खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया का खालिक तुम्हें दोबारा दम और हयात देगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मकाबीन की दूसरी किताब, उसका 7वां बाब, पहली और फिर 20वीं से 31वीं आयत तक। और ये भी वाक़े हुआ कि 7 भाई माँ अपनी माँ के गिरफ्तार किए गए, और बादशाह ने उन्हें कोड़ों और चाबुकों के अजाब से मजबूर करना चाहा कि खंजीर का ममनू गोश्त खाएं। खुसूसन इनकी माँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ और नेक ज़िक्र के लायक है, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने 7 बेटों को हलाक होते देखा, और उस तवक्कुल के सबब से जो वो खुदाउन पर रखती थी हिम्मत ना हारी। वो मादरी ज़ुबान में उन सब की हौसला अफजाई करती रही, और बुलंद ख्यालात से मामूर होकर अपनी निस्वानी तबीयत को मर्दाना दलेरी से ये कह कह कर मजबूत करती रही कि मैं नहीं जानती कि तुमने मेरे शिकम में किस तरह सूरत पकड़ी, क्योंकि मैंने तुम्हें ना दम और ना हयात बख्शी, और ना मैंने तुम्हारे अज़ा की तरतीब दुरुस्त की। लेकिन खालिक कौनैन ने ये किया है। वही इंसान के वजूद में आने का मुरत्तब है, जिस तरह के वो हर शय के सादिर होने का मुदब्बिर है। बस वही अपनी शफकत से दम और हयात दोबारा तुम्हें देगा, इसलिए कि तुम इस वक्त उसके शराए की खातिर अपने आप को हकीर जानते हो। अंताकुस ने ख्याल किया कि मेरी तौहीन हो रही है, और उसे शक था कि ये हकारत से मेरी बाबत बात करती है। और चूंकि सबसे छोटा हुनूज अभी बाकी था, वो ना फक्त अल्फाज ही से उसे मनाने लगा, बल्कि कसम खाकर उसे यकीन दिलाने लगा कि अगर तू अपने आबाई कवानीन को छोड़ दे तो मैं तुझे दौलतमंद और खुशहाल कर दूंगा, और तुझे अपना रफ़ीक बनाऊंगा, और सरकारी ओहदों पर मामूर कर दूंगा। और जब उस लड़के ने इस बात को मुतलिक ना माना, तो बादशाह ने उसकी माँ को बुलाया और उसे तरगीब दी कि लड़के को अपनी जान बचाने की सलाह दे। और जब उसने उससे कसीर गोई से इसरार किया, तो उसने वादा किया कि मैं अपने बेटे को मनाऊंगी। और वो उसकी तरफ झुकी और बेतरस जालिम को धोखा देकर मादरी ज़ुबान में उससे यूं कहा कि ए बेटे, मुझ पर तरस कर। मैंने अपने बतन में तुझे 9 महीने तक उठाया और 3 बरस तक तुझे दूध पिलाया, और मैंने तेरी परवरिश की और इस उम्र तक तुझे पहुंचाया। ऐ मेरे बच्चे, मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि आसमान और ज़मीन पर नज़र कर और उनकी मामूरी को देख कर जान ले कि खुदा ने इस सब कुछ को अदम से खलक किया
اور کہ نوع انسان اسی طریقے سے وجود میں آئی، پس تو اس جلاد سے نہ ڈر بلکہ اپنے بھائیوں کے لائق بن اور موت منظور کر، تاکہ میں تجھے یوم رحمت کو ان کے ساتھ پھر حاصل کر لوں۔ جب وہ یہ کہہ ہی رہی تھی تو لڑکا بول اٹھا کہ تم کس بات کے منتظر ہو؟ میں بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، میں اس شریعت کا حکم مانتا ہوں جو موسیٰ کی معرفت ہمارے باپ دادا کو دی گئی تھی۔ اور اے عبرانیوں کی ان تمام آفات کے موجد، تو خدا کے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا جماعتی زبور سنتے ہیں۔ زبور نمبر 17، اس کی پہلی 5ویں سے 6، 8ویں اور پھر 15ویں آیت۔ اور آج کا ہمارا جماعتی جواب ہے: اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اے خداوند، حق کی درخواست سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری اس دعا پر کان لگا جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں نہیں اٹکے۔ اے خدا، میں تجھے پکارتا ہوں کیونکہ تو میری سنے گا۔ میری طرف کان جھکا، میری بات سن لے۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ آنکھ کی پتلی کی مانند مجھے محفوظ رکھ، اپنے پروں کے سائے میں مجھے چھپا لے، پر میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا اور جاگتے ہوئے تیرے حضور میں سیر ہوں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ اے خداوند میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ نعرہ حمد۔ اے خداوند، مجھے فہم عطا کر کہ تیری شریعت پر عمل کروں اور سارے دل سے اسے حفظ کروں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 19واں باب 11ویں سے 28ویں آیت تک۔ اور جب وہ یہ سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل کہی، اس لیے کہ وہ یروشلم کے نزدیک تھا اور لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے 10 کو بلا کر 10 امنا انہیں دیے اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو۔ لیکن اس کے ہم وطن اس سے کینہ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے قاصد بھیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔
اور یوں ہوا کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ان غلاموں کو بلا بھیجا جنہیں روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ ہر ایک نے کیسا لین دین کیا۔ تب پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 10 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، شاباش اے نیک غلام، اس لیے کہ نہایت تھوڑے میں تو دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اور دوسرے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 5 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، تو بھی 5 شہروں کا سردار ہو۔ ایک اور نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، دیکھ اپنا امنا جسے میں نے رومال میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا ہے، جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر غلام، میں تیرے ہی منہ سے تیرا انصاف کرتا ہوں۔ جب تو جانتا تھا کہ میں سخت آدمی ہوں، اور جو نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا، اور جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہوں، تو میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں تو نے کیوں نہ رکھا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ تب اس نے ان سے جو حاضر تھے کہا کہ امنا اس سے لے لو اور اسے دو جس کے پاس 10 امنا ہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 امنا تو ہیں، پس میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لاؤ اور میرے سامنے قتل کرو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔